السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 سال گزر گئے، جنت کی یہ بچپن کی منگنی بھول بھی چکی ہوتی اگر دادی اسے بچپن سے لے کر اب تک یہ باتیں نہ بتاتی رہتی۔ وہ ہر وقت سمر اور اس کے بچپن کے قصے، عیشا کی باتیں بتاتی رہتی۔ ان کے اندر ایک امید تھی کہ سب ٹھیک ہوگا، عیشا واپس آئے گی اور جنت اور سمر ایک ہوں گے۔ ان کی امید نے ہی جنت کے اندر بھی کئی جذبات جگا دیے تھے۔ وہ جانتی تھی ریان کو بھی عیشا کی کمی محسوس ہوتی ہے، بھلے وہ ظاہر نہ کرے لیکن ہر کوئی اسے یاد کرتا ہے۔ ان کی خوشیوں میں ایک کمی تھی جس کو صرف عیشا پوری کر سکتی تھی۔ اس کے اور سمر کے رشتے پر یہ فاصلے بڑے تھے اور اسی رشتے کی امید پر ان فاصلوں کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ ہر پل ہر پیر سمر کو سوچتی تھی، اس کی یادیں، اس کی بچپن کی تصویریں جنت کو بہت سکون دیتی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے سمر سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک طرفہ اسے اپنی محبت پر یقین تھا، اپنے انتظار پر یقین تھا۔ وہ خدا سے دعا کرتی تھی کہ سمر اسے مل جائے، پھپھو واپس آ جائے، سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی آئے گا تو وہ صرف سمر ہوگا۔ وہ یہ بات ظاہر نہیں کرتی تھی لیکن سب سمجھتے تھے۔ فائزہ کو بہت ڈر لگتا تھا کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اگر سمر نہ آیا تو وہ اپنے دل کی ہر بات 2 لوگوں سے شیئر کرتی تھی، ایک تو دادی اور دوسرا کبیر جو ارمان کی بجائے جنت کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ وہ پہلے اسے کبیر بھائی بلاتی تھی لیکن کبیر کے جذبات جنت کے لیے بھائی والے ہرگز نہیں تھے۔ وہ دوست ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور دوستوں کو صرف نام سے بلایا جاتا ہے ایسا کہتا تھا۔ وہ بھی جنت کے جذبات جو سمر کے لیے تھے ان سے واقف تھا، لیکن پھر بھی وہ خود کو جنت کی جانب جھکنے سے روک نہیں پایا۔ جنت کی سمر کے لیے محبت اسے جنت سے اور پیار کرنے پر مجبور کرتی تھی، مگر وہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتا تھا لیکن جنت کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی محبت سچی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن جنت کو سمر کے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ ساحر اور عیشا کہاں ہیں اور سمر اسے کیسے ملے گا، لیکن کوشش ہمیشہ کرتی رہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے ان لوگوں کے بارے میں پتہ لگائے گی، لیکن ارمان کی بہت ضد تھی کہ وہ لندن کے کالج سے پڑھے، اس لیے اسے مجبوراً کالج میں داخلہ لینا پڑا۔ اسے پڑھنے لکھنے سے نہ کسی اور بات سے کوئی لگاؤ تھا، اس کا مقصد صرف سمر کے بارے میں جاننے کا تھا، اسے پانے کا تھا۔ ہاسٹل سے ایئرپورٹ تک کے راستے میں اس نے حنا سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دی تھی۔ سمر سے بچھڑنے اور عیشا سے متعلق ہر بات حنا اس کے لیے کوئی غیر نہیں تھی، اس کی دوست تھی۔ تمہیں یہ بات کب پتہ چلی کہ سیم ہی تمہارا کزن سمر ہے؟ وہ لوگ ایئرپورٹ کے اندر کے ایریا میں آ کر بیٹھے تھے۔ میں نے اس کے گھر کمپلین کرنے کے لیے اس کا ایڈریس پتہ کیا تھا اور شام کو سوچا پارٹی میں جانے سے پہلے اس ایڈریس پر لیٹر بھیج دوں۔ تب اس کا نام پڑھا، اس کا اور انکل کا نام دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا کہ وہ سمر ہے۔ اگر سمر نے اس شام اس سے بدلہ لینے کے لیے وہ سب کھیل نہیں کھیلا ہوتا تو وہ اس سے اتنی ناراض نہیں ہوتی۔ سمر کو اس نے ہانیہ کے ساتھ واش روم سے نکلتے دیکھا تھا، اسے مال میں کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، پارٹی میں اس کا شراب پینا اور ہانیہ کے ساتھ ڈانس کرنا، یہ سب باتیں اس کے ذہن میں پتھر کی طرح برس رہی تھی۔ جنت تمہیں اس طرح نہیں جانا چاہیے، ایک بار اس سے بات تو کر لو۔ حنا نے کچھ دیر بعد ہی اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بات کر کے کوئی فائدہ نہیں، میرا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اتنے سالوں تک
تم اس کا انتظار کرتی رہی، اس سے ملنے کی دعائیں کرتی رہی، اور اب جب قسمت نے اسے تم سے ملایا ہے تو یوں چلی جانا چاہتی ہو، اپنے ذہن میں اٹھتے سوالوں کا جواب لیے بغیر، اسے بتائے بغیر کہ تم کون ہو، یہ جانے بغیر کہ وہ کیا سوچتا ہے اس رشتے کو لے کر۔ جو دکھائی دیتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، جنت کبھی کبھی حقیقت الگ ہوتی ہے۔ زہر سے مت جاؤ، ایسی بے وقوفی ہے، جنت بے وقوفی ہی صحیح مگر میرے لیے صحیح ہے۔ وہ میری محبت ڈسٹور نہیں کرتا، اس کی دنیا اور میری دنیا بہت الگ ہے، اس کی حقیقت کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے میں اپنی محبت اس کے قدموں میں نہیں رکھ سکتی، اگر اس نے مجھے ٹکرا دیا تو ابھی صرف میرا دل ٹوٹا ہے، اس کے بعد میں شاید جی بھی نہیں پاؤں گی، اس لیے اچھا ہوگا کہ میں اس سے ملے بغیر جیسے اب تک جیتی آئی ہوں ویسے ہی جیوں، بس فرق صرف اتنا ہوگا، اب انتظار نہیں کرنا ہوگا، نہ کوئی امید ہوگی، اب بس اس حقیقت کو مان کر جینا ہوگا کہ یہ ایک طرفہ محبت ہمیشہ ایک طرفہ ہی رہے گی۔ اور اپنی دادی سے کیا کہو گی؟ ان سے بھی یہ کہو گی کہ آپ بھی اپنی بیٹی کو بھول جائیے، آپ بھی اس سے ملنے کی امید چھوڑ دیجئے، کیونکہ میں ہار مان چکی ہوں۔ انا کی بات پر اس نے خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ پھپھو کو واپس لانے کے لیے مجھے اس رشتے کی ضرورت نہیں، میری محبت چاہے ادھوری رہے مگر دادی کی امید ضرور پوری ہوگی۔ وہ کچھ دیر سوچ کر بولی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسی وقت جہاز کے نکلنے کا اعلان ہوا، مجھے جانا ہوگا۔ وہ انا کی جانب دیکھ کر بولی، تم جہاں بھی رہو خوش رہو اور اللہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کرے، بس یہی چاہوں گی میں۔ انا نے اس کا ہاتھ تھام کر سچے دل سے کہا، تھینک یو انا۔ وہ اس کے گلے سے لگ گئی، اپنے بے وفا صنم کی وجہ سے اپنی دوست کو چھوڑ کر جا رہی ہو تم۔ انا اس سے الگ ہوتی خفا سی ہوتی ہوئی بولی، جنت پھر سے رو دی تھی، اسے بھی اپنی پیاری سہیلی سے دور جانے کا بہت دکھ تھا۔ مجھے بھول مت جانا اور مجھ سے ملتی رہنا انڈیا میں بھی، انا نے تاکید کی۔ جنت نے اپنا بیگ تھاما، جانے لگی، اپنا خیال رکھنا۔ انا نے اسے جاتے دیکھ کر کہا، اتنی کم دنوں کی دوستی تھی ان کی لیکن بہت یادگار۔ سیم تم کیوں اتنا مائنڈ کر رہے ہو؟ اگر جاتی ہے تو جائے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہانیہ کو سمر کی خاموشی بہت بری لگ رہی تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جنت کو لے کر سیم اب سیٹ ہے۔ سیم نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس معمولی سی لڑکی کے لیے ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، جو کیا اس کے ساتھ بالکل صحیح کیا۔ وکی غصے سے بولا، جسٹ شٹ اپ، اوکے۔ سیم اس کی جانب پلٹ کر اسے انگلی دکھاتے ہوئے وارننگ کر رہا تھا۔ سیم، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ کوئی بھی جنت کے بارے میں الٹا سیدھا نہیں بولے گا، کوئی بھی نہیں۔ پہلے اس نے وکی کی جانب دیکھ کر کہا، پھر ہانیہ کی جانب رک کر کے کوئی بھی پر زور دیا۔ اس انجان لڑکی کے لیے تم ہم اپنے دوستوں سے لڑ رہے ہو سیم؟ ہانیہ بہت حیران تھی، اس کی باتوں سے وہ انجان نہیں ہے، میری ہونے والی بیوی ہے، اگر کسی نے بھی اس کے خلاف کچھ بولا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ جلا کر بولا، کب سے؟ ان سب کی ایک ہی بات سے وہ بیزار ہو چکا تھا۔ اس کی بات سے سب سے زیادہ حیرت کا جھٹکا ہانیہ کو لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تمہاری ہونے والی بیوی کیسے ہوگی؟ کاشف نے پوچھا۔ بچپن سے منگنی ہوئی ہے اس کے ساتھ، میری تو ہونے والی بیوی ہی ہوگی نا، وہ بیزاری سے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ شعیب بھی اس کے پیچھے چلا، اس سے بات کرنے کے لیے کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا، تمہارے منہ پر مار کر چلا گیا، تمہارے ڈریمز کو اس لڑکی کی وجہ سے جو کل تک اس کی دشمن تھی اور اب ہونے والی بیوی ہو گئی۔ کاشف کے جانے کے بعد وکی اور ہانیہ دونوں ہی وہاں رو رہے تھے۔ وکی نے موقع کا فائدہ اٹھایا،
نہیں، سیم صرف میرا ہے، میرے علاوہ کوئی لڑکی نہیں آ سکتی اس کی زندگی میں۔ ہانیہ نے فوراً جواب دیا، تمہارے لیے سیم کو برداشت کیا ہے میں نے، تو تمہارے لیے اس لڑکی کو اس کی زندگی سے بھی نکال سکتا ہوں۔ کیسے ہوگا یہ؟ ہانیہ نے اس کی جانب دیکھا، تم اگر میرا ساتھ دو تو دونوں کے کام ہو جائیں گے، جنت سے الگ کر کے سیم سے اپنا بدلہ بھی میں لے لوں گا اور تمہارا بھی راستہ کلیئر ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہوگا؟ ہانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے، آگ تو آلریڈی لگی ہوئی ہے، بس تیل ڈالنا ہوگا، وکی نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بڑی پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے، یہ تھی جنت۔ جنت کو اب پتہ چل چکا تھا کہ وہ سمر جس کے لیے وہ ہر وقت تڑپتی تھی، اور بچپن میں سمر کا ہاتھ پکڑ کے اس نے کہا تھا، سمر تم لندن جا رہے ہو، میری شادی تم سے کیسی ہوگی؟ اور سمر نے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور واپس آؤں گا۔ تو جنت نے ہمیشہ اپنے خوابوں میں سمر کو سجایا تھا، لیکن آج جب جنت اپنا وطن چھوڑ کے لندن کے مشہور کالج میں آئی تھی، وہی سمر، اس کو سیم کے نام سے پکارا جانے لگا تھا، وہ دنیا میں اور کالج میں سب سے بدترین شخص جنت کو لگتا تھا۔ جب جنت اس کے خلاف اسے گھر کمپلین کرنے گئی تو اسے پتا چلا کہ یہ تو وہی سمر ہے۔ جب اس نے اپنے پھپھا اور پھوپھو کا نام سمر کے ساتھ دیکھا تو اسے پتا چلا یہ سیم نہیں، یہ حقیقت میں سمر ہے۔ تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور جنت نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا اور واپس جا رہی تھی۔ ادھر سیم نے شعیب کو فون کیا کہ جنت کا اصلی نام بتاؤ، تو شعیب نے اصلی نام نکلوا کے 6 منٹ کے بعد فون کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا اصل نام جنت ریحان علی ہے۔ تو جب اس نے سنا کہ جنت ریحان علی تو سمر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ریحان تو اس کا ماموں تھا، اس کی بیٹی، یہی وہ جنت تھی جو اس کی منگیتر تھی، اور جنت کے ساتھ جو اس نے ظلم کیے تھے، جو زیادتیاں کیے تھی، اس کو یاد آنے لگی۔ اور اب سمر کے دل میں جنت کی کیونکہ آلریڈی محبت تھی، اب سمر جنت کے لیے تڑپے گا، اور جنت جو کہ اس کے دل میں سمر کی باتیں دیکھ دیکھ کے اس کو ظلم برداشت کر کر کے، وہ تو جانتی تھی اس سمر کو، اس کے دل میں آلریڈی نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ جنت اب اس سے نفرت کرتی تھی، جبکہ کبیر جنت سے محبت کرتا تھا۔ کبیر یہ چاہتا تھا کہ جنت جو مجھ سے محبت کرے، میری اس سے شادی ہو جائے۔ ادھر کبیر جنت کی طرف ہوگا اور جنت سیم سے نفرت کرے گی، اور اب جو سمر ہے یعنی سیم، یہ جنت کے لیے مرے گا اور ہر لمحے کوشش کرے گا، لیکن جنت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی کیونکہ وہ سمر کی ساری زندگی کو دیکھ چکی تھی۔ اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ ادھر یہ تو تھا سیم کا، اور ادھر جو ہانیہ تھی وہ کیونکہ سیم سے محبت کرتی تھی، ہانیہ نے ہمیشہ سیم کے خواب اپنے دل میں سجائے تھے۔ ادھر ہانیہ کے بارے میں سیم کے دل میں یعنی سمر کے دل میں بڑی نفرت تھی، کیونکہ سب سے بڑا جو کام جس سے جنت کو جھٹکا لگا تھا وہ ہانیہ نے کیا تھا، جس میں سمر کا کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو یہ ہانیہ کے بارے میں اس کی بڑی جو ہے سمر کے دل میں بڑی نفرت ہوگی۔ ادھر ہانیہ سمر کے لیے مرے گی، سمر ادھر جنت کے لیے مرے گا، اور وکی جو ہے ان ہانیہ اور سمر کے درمیان لڑائی کروانے کی کوشش کرے گا۔ وکی کا دل یہ ہوگا کہ ہانیہ جو ہے مجھ سے محبت کرے، میری ہونے والی بیوی بنے، جبکہ ہانیہ کا دل سمر کے لیے ہوگا، سمر کا دل جنت کے لیے، اور جنت جو اس سے نفرت کرتی ہوگی۔ کبیر جو ہے وہ جنت کو پھسلانے کی کوشش کرے گا۔ عجیب و غریب قسم کی آگے چل کے یہ جو ہے یہ ناول انٹرسٹنگ ہوتی چلی جائے گی، لیکن یہ دیکھنے کے لیے، یہ سب سننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ہمارے آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ تک اب ہمیں اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔